بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فلاں سمندر کے کنارے جاؤ۔ سمندر کے اندر آپ کو ایک حیرت انگیز چیز نظر آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر اور جنوں کو ساتھ لے کر اس سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ارد گرد دیکھا تو ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر دیکھ کر آؤ، مجھے سمندر کے اندر کے حالات بتاؤ۔ جنوں نے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی گہرائی تک ڈبکی لگائی۔ جنوں نے سمندر سے باہر آ کر کہا کہ آقا، ہم نے سمندر کی تہہ تک نظر ماری ہے، ہم کو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے دوسرے گروہ کو کہا کہ تم غوطہ لگا کر دیکھو کہ سمندر کے اندر کوئی چیز ہے۔ دوسرے گروپ نے بھی آ کر وہی بیان کیا جو پہلے گروپ نے بیان کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ سے فرمایا کہ تم غوطہ لگا کر سمندر کے اندر کے حالات معلوم کر کے مجھے اطلاع دو۔ وزیر نے غوطہ لگا کر سمندر کی تہہ پر نظر ماری، اس کو نور سے بھرا ہوا ایک گنبد نظر آیا۔ وزیر نے وہ گنبد سمندر سے باہر نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا۔ گنبد 4 دروازوں پر مشتمل تھا، ان کے چاروں دروازے اس طرح سے بنے ہوئے تھے، ایک یاقوت کا، دوسرا موتی کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا سبز زرمت کا بنا ہوا تھا۔ یہ گنبد سمندر کی اتنی گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی خشک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان اس گنبد کے اندر نماز ادا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے گنبد میں داخل ہو کر اس کو فرمایا، اے اللہ کے بندے، آپ کو کس نے اس گنبد میں داخل کیا ہے؟ اس بندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرا باپ اپاہج تھا، میری ماں آنکھوں سے اندھی تھی، میں نے اپنے والدین کی 70 سال خدمت کی۔ جب میری ماں کا وصال ہونے لگا تو میری ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے کو نیک اور پرہیزگار بنا دے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزارے۔ جب میرے باپ کے وصال کا وقت آیا تو میرے باپ نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میرے بیٹے کو عبادت کرنے کے لیے ایسی جگہ عطا فرما جہاں شیطان کا داخلہ نہ ہو سکے۔ جب میں اپنے والد کو دفنا کر سمندر کے ساحل کی طرف آیا تو مجھے یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت گنبد نظر آیا۔ میں اس کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا جس نے نوری گنبد کو سمندر میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کس پیغمبر کے دور میں آپ یہاں آئے ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا یہاں آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگایا کہ اس نوجوان کو یہاں 2000 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ بندہ ابھی نوجوان ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، تم اس گنبد کے اندر کیا کھا پی کر گزارا کرتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے پاس ایک سبز رنگ کا پرندہ اپنے منہ میں زرد رنگ کی کوئی چیز لے کر حاضر ہوتا ہے جس کا سائز انسانی دماغ کے برابر ہوتا ہے۔ وہ چیز بہت ہی مزیدار ہوتی ہے، اس میں طرح طرح کا مزہ ہوتا ہے، میں اس کو کھا کر اپنی بھوک اور پیاس مٹاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے دریافت کیا، کیا تم ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہو یا سمندر میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے سمندر کے اندر ہی رہنا ہے۔ اس نوجوان کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس گنبد کو وہاں پہنچاؤ جہاں سے تم نے اس کو اٹھایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس بندے کو وہاں ہی پہنچا دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں دیکھو، والدین کی دعا کتنا اثر ہوتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ ہیں جب تم ان کو دفناؤ گے تو ان کے رخ قبلہ کی طرف سے موڑ دیے جائیں گے۔ نمبر 1، شراب کا کاروبار کرنے والا اور شرابی کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شراب کا کاروبار کرنے والے کا گناہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ شرابی کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کبھی کلمہ جاری نہیں ہوتا، شرابی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسا انسان جو انسانی جسم کے اعضاء کو نکال کر فروخت کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے،
قبر میں اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کا کاروبار کرنے والے کی آخرت اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ سود پر پیسے لے کر کھانے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سود کا کاروبار کرنے والے کے گناہ 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے نچلے والے درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جب سود خور مرتا ہے تو اس کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، میت کو دیکھ کر کپڑے پھاڑنا اور چیخو پکار کرنے کے دور دراز تک آواز جائیں۔ ایسے انسان کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، جو انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، مثلاً انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارہ وغیرہ، ایسے انسان کا رخ قبلہ سے موڑ دیا جاتا ہے۔ شریعت ایسے مال کو جمع کرنے سے سخت منع کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ایسے لوگوں کا رخ بھی قبر میں قبلہ کی طرف سے موڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، ایسا شخص جس سے اس کے والدین ڈرنے لگ جائیں، اس کا چہرہ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو مزید ایسی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔